ایک ہے قربانی جو آپ ہمیشہ کرتے تھے، وہ پاکستان میں کر سکتے ہیں. ایک ہے حج کی بکری، وہ لازماً مکے میں دینی ہوگی. جو نمازیں عزیزیہ میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ 1,00,000 تو ملتا ہی ملتا ہے نا. مدشہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. گھر میں اگر خواتین کی جماعت ہو اور ایک عورت حافظہ ہو، وہ امامت کرے عورتوں کی، بہرحال گنجائش ہے. افضل یہ ہے کہ نہ کریں. لڑکی کو عالمہ بنائیں لیکن کسی عورت سے پڑھائیں، مرد سے نہیں. طواف کے دوران عورت سے ٹکرا جائے، خود نہ ٹکراؤ، باقی اللہ نیتوں کو جانتے ہیں. مسجد کے امام صاحب ہیں، شوگر کے مریض ہیں، زخم ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے. موزے پر مسح تب ہوتا ہے جب موزہ چمڑے کا ہو. سر کا مسح کر سکتے ہیں، وہ بھی کپڑے کے نیچے، کپڑے کے اوپر نہیں. چلتی ہوئی کار میں نماز کی ضرورت نہیں. گاڑی کار ہے تو روک دیں، سائڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. کیوں چلتی میں پڑھو؟ جب کار ہے تمہاری روک سکتے ہو، اس میں ناجائز ہے پھر چلتی ہوئی میں نماز پڑھنا. جب روک تم سکتے، ایک ہے ٹرین میں جا رہے ہیں روک نہیں سکتے، تو وہاں نماز شروع کریں قبلے کی طرف، پھر پھرتی رہے تو پھرتی رہے. تہجد کا وقت جو ہے فجر کی اذان تک رہتا ہے، ساری رات پڑھ سکتے ہیں. حضرت علی کا مزار کہاں ہے؟ نجف اشرف میں. اگر ہم 8 کو صفا مروہ کر کے چلے جائیں، 11 ذی الحجہ کو طواف زیارت سے پہلے پھر صرف طواف کریں گے تو صفا نہیں دوڑیں گے. بعض جو کھجوریں اور کہوہ دیا جاتا ہے ہر کوئی کھا سکتا ہے. 3 بندے گھر سے آئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے بھی بچائے. استغفار کریں اور درود شریف زیادہ پڑھیں. جنایات جو ہو جائیں کفایہ دفتر بنے ہوئے ہیں سامنے جمعیت الخیریہ کے، وہاں جمع کرا دیں. اگر پاکستانی یہاں عصر کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکیں پھر وہ لیٹ کر کے پڑھیں اپنے وقت کے مطابق. مثلاً یہاں پڑھتے ہیں 4:45، وہ تقریباً 4:45 پڑھیں. ہوٹلوں تک امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر صفیں جڑ رہی ہیں پھر جائز ہے. مسجد الحرام میں موبائل کا استعمال مجبوری ہو تو جائز ہے، ورنہ چیٹنگ کرنے کے لیے حرام ہے. عورتیں گھر میں نماز پڑھیں تو افضل ہے، لیکن حرم آئیں تو منع نہیں کر سکتے. موبائل فون میں قرآن پاک ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں. 1 سال سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی، رات کو نیند کی گولی کھا کے سوتا ہوں. سورۃ القاف میں جو آیت ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ آیت پڑھتے پڑھتے سو جاؤ انشاءاللہ نیند آ جائے گی. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ آیت جو ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا، یہ درود پڑھتے رہو اور یہ آیت پڑھ لو، پھر بھی انشاءاللہ نیند آ جائے گی. نے بتایا نا کہ اگر حرم کی جماعت ملے تو پھر وقت کے فتویٰ یہی ہے کہ حرم کی جماعت نہ چھوڑو. حج کی قربانی الگ ہے، گھر والی قربانی الگ ہے. اللہ ہر سال حج نصیب فرمائے، یہی دعا مانگے جائیں عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ. بچپن میں حضور پاک کا سینہ مبارک جب آپ بی بی حلیمہ کے پاس تھے بنو سعد میں تو چاک کیا گیا، ہاں کیا گیا تھا. حضور کا سینہ مبارک 5 دفعہ چاک ہوا ہے. اگر زیارت کے لیے آفاقی طائف چلا جائے تو لازماً احرام باندھ کے آئے، بغیر احرام کے آئے گا دم پڑ جائے گی.
ہمارا کیا ہم اندازہ ہے کہ ہم 15 دن رہیں گے، لیکن ہم جب چلے ہیں گھر سے تو راستے میں تو قصر پڑو گے نا۔ وہ تو مکے میں پہنچ جاؤ تو پھر 15 دن رہنا ہو تو پوری پڑھنا۔ پاکستان کی قربانی ویسے بھی واجب ہے اگر صاحب نصاب ہے۔ ایڈوانس حج کی سعی ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلاً آپ 2 یا 4 ذی الحج کو احرام باندھ لیں، نفلی طواف کر کے حج کی نیت سے صفا دوڑ لیں، پھر احرام میں رہیں گے، احرام نہیں کھول سکتے، اسی میں پھر آپ نے 8 کو ملا جانا ہے۔ تو ایسی بے وقوفی کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ایک رگڑا پہلے کھاؤ، ایک واپسی میں کھاؤ، تو ایک دفعہ کیوں نہ کھاؤ؟ کیا خیال ہے آپ کا 6-7 کو حرم خالی پڑا ہوگا، اور 10 سے بھی زیادہ رش ہوگا۔ طواف زیارت ترتیب میں شامل نہیں ہے۔ حل کے وقت بیت اللہ کے سامنے نائی نے شیمپو والی کوئی چیز لگا کے حل کیا، بارہ صدقہ خیرات کر دیں، آئندہ احتیاط رکھیں، اس کو کہے بھی خوشبو والا کوئی شیمپو مت لگاؤ، خضاب اگر کالا نہ ہو تو لگانا بالکل درست ہے۔ میں والد کی طرف سے حج بدل کرنے آیا ہوں، حج تمتع کر رہا ہوں، عمرے کی نیت میں نے اپنی طرف سے کی ہے، ٹھیک ہے، حج کی نیت والد صاحب سے کریں۔ عمرہ اپنے لیے کیا تو ٹھیک ہے، مزید عمرے کر سکتا ہے۔ حج بدل میں بھی اگر افراد ہے تو قربانی ہے ہی نہیں۔ استقبال قبلہ بھول جائے، طواف کے چکر شروع کر دے، حتیم سے داخل ہو دوبارہ طواف کرو، کبھی حتیم میں داخل ہو گیا، کبھی استقبال قبلہ کیا ہی نہیں۔ حج کے دنوں میں جو مسافر ہیں وہ قصر پڑھیں گے نماز۔ بہرحال اگر خیمے میں ہیں، حنفی ہیں، وہ اپنے وقت میں پڑھیں گے، مسافر سب جو ہے وہ قصر پڑھیں گے، اور جماعت کٹھی بھی کر سکتے ہیں ظہر اثر۔ عورت زمین کے ساتھ لگ کے سجدہ کرے۔ وطر ہمیشہ 3 پڑھے جاتے ہیں، سب 3 پڑھتے ہیں، وہ صرف سلام پھیر کے کھڑے ہوتے ہیں، حنفی سلام نہیں پھیرتے، پڑھتے وہ بھی 3 ہیں، پڑھتے آپ بھی 3 ہیں۔ الہدا انٹرنیشنل جو ہے ڈاکٹر فرحت اعظمی کے درس میں، مجھے نہیں پتا اس کے درس میں کیا ہوتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ وہ حنفی نہیں ہے، بلکہ اب تو خود اجتہاد کے درجے پہ پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ۔ احرام کی حالت میں کینچی کو ہاتھ لگ گیا، اس پہ خوشبو لگی تھی، فوراً دھو دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک کیا آپ نے۔ عزیزیہ میں بھی حرم کا 1 لاکھ ہے، وہی حرم ہے۔ مکے میں صدقہ کس کو دیں؟ یہ جو حرم میں کام کرنے والے خادم لوگ ہیں ان کو دے دیں، یا باہر بلدیہ والے جو جھاڑو لگا رہے ہیں ان کو دے دیں، یا کوئی معذور ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اس کو دے دیں۔ یہاں جو تقسیم ہوتی ہے خیر صدقہ سب کھا سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے کون سا ادارہ مستند ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بکری خرید کر کے خود ذبح کرو، یہ مستند ہے۔ میاں بیوی روزے میں سوئے، صرف سوئے تو کچھ نہیں ہوتا، جماع کیا تو 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ احرام کے دوران سگریٹ پیری دم تو نہیں ہے لیکن گناہ ہے۔ اولاد نہیں ہے، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ آپ نے ہوٹل میں نماز پڑھی، انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی حرم کا ثواب ملے گا۔ اگر استحاضہ کی بیماری ہے اور بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہے، آپ ہر کام کریں، طواف بھی کریں، نماز بھی پڑھیں غسل کر کے۔
رمضان المبارک کے مہینے میں جو حافظ قرآن سناتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، ہم لوگ چندہ کر کے ان کو پیسے دے دیں، اگر اس کی نیت پیسہ ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر اس کی نیت نہیں ہے، آپ خود ہدیہ دیتے ہیں، دیتے رہیں۔ ایک آدمی ہرنیہ کا مریض ہے، حالت احرام میں وہ بیلٹ باندھ سکتا ہے؟ باندھ سکتا ہے۔ فجر کی نماز میں ہماری سب میں 4 عورتیں بیٹھی تھیں، سب لوگوں نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی، وہ نہیں ہٹیں۔ بہرحال پھر آپ ہٹ جاتے، عورتیں کہاں ہٹتی ہیں جی؟ عورتیں ہٹ جائیں تو پھر تو کام ہو جائے، سارا ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال عورت نہیں ہٹے گی، تم ہٹ جاؤ۔ اگر عرفات کے دن عورت کو حیض آ جائے کوئی بات نہیں، عرفات میں وہ حیض کے ساتھ جا سکتی ہے، اسی لیے تو اللہ نے حرم کی حد کے باہر حج رکھا ہے تاکہ حیض والی بھی آ سکے اور پاک بھی آ سکے۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگ بیگ پڑھتی رہیں، ذکر کرتی رہیں، دعائیں کرتی رہیں، مزدلفہ آئیں، کنکریاں ماریں، قربانی کریں، بال کٹوائیں، صرف طواف نہیں کر سکتی جب تک پاک نہ ہو۔ حج کے دنوں میں طواف میں یا صفا مروہ میں اپنے شوہر کو پکڑ سکتی ہوں؟ اگر پکڑنے دے تو پکڑ سکتی ہے۔ آج کل بھی تو شوہر بیوی کو نہیں پکڑنے دیتے، کسی دوسری کی تمنا رکھتے ہیں کہ کوئی اور پکڑے۔ کیوں نہ پکڑو بھائی، تمہارا شوہر ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے والا؟ طواف کے دوران مردوں کو ہاتھ رکھ دیا، بچنے کی کوشش کرو، باقی غیر ارادی لگ گیا تو اللہ نیت کو جانتے ہیں۔ پاکستانی نسوار استعمال کرتے ہیں، گناہ ہے۔ اگر میدان عرفات میں ہم نے مچھر مار دیا، ابھی تو گئے نہیں، مچھر پہلے مار دیا، یہ کسی پچھلے سال کی بات ہوگی، اب اس دفعہ جانا اور عرفات میں جتنے مچھر انہیں سارے مار دیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پوزی کو بھی نہ مارو؟ اگر حاجی کے آگے سانپ آ جائے تو کیا کہ السلام علیکم حضرت، میں حاجی ہوں، آئے آپ ڈس لیں مجھے۔ یہ کیا پتہ نہیں یہ مسئلے کیوں گڑتے ہو ایسے؟ موزی ہے، مار ڈالو، مچھر ہے، مکھی ہے، کوئی بلا ہے۔ پاکستان میں ایس ڈی او وابڈہ ہیں محمد اصغر، اللہ صحت عطا فرمائے۔ حرم میں جو خواتین بے پردہ ہوتی ہیں ان پر بھی گناہ ہوگا، ان کے وارثوں پر بھی ہوگا، شوہر ہے اس پر بھی ہوگا، باپ ہے، بھائی ہے۔ عمرے کے طواف کے دوران حتیم میں چلے گئے، دعا مانگی، پھر واپس طواف کیا، بہرحال ایک دفعہ طواف پھر دوہرا دیں۔ حتیم میں داخل ہونے سے وہ چکر تو آپ کا گیا نا۔ احرام کے ساتھ کوئی پاکستانی افراد کی نیت کی حج افراد اب احرام میں رہے گا، آج تک اب نہیں کھول سکتا وہ۔ میری ماں میرے ساتھ حج پہ آئی ہیں، ہمارے بڑے بھائی کی بھی انتقال ہو گیا ہے، والدہ رو رہی ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ہمارے ہاں کی رونا ایک لوازمات میں ہے، ان کو کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھیں، سب نے جانا ہے۔ نفلی طواف کے اندر حتیم میں نہیں جا سکتے، طواف ختم کر کے جائیں۔ میزان بینک سے اگر گاڑی قسطوں پہ، میرے معلومات میں میزان بینک اسلامی اصول پہ کام کرتا ہے، باقی اللہ عالم، میں نے سنی ہوئی بات ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ صحیح بات ہے۔ کہتے تھے کہ آپ کے درس میں پہلے شاگرد بیٹھیں گے یا حاجی شاگرد بیٹھیں گے، ان کا حق مقدم ہے، انہوں نے کتاب پڑھنی ہے، حاجیوں نے کتاب تھوڑی پڑھنی ہے۔ حاجیوں کو تو دور بیٹھے ہوئے بھی آواز آ رہی ہے، جو سارا سال پڑھتا ہے اس کا حق مقدم ہے یا 2 دن کے لیے جو ہے اس کا مقدم ہے؟
سنگ مرمر کا کام جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ میری ماں کو 9 سال سے پیر کے دونوں گھٹنوں میں درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف اور سعی چپل پہن کے اگر پاک ہے تو پہن سکتے ہیں۔ مردوں کے فال ایرو پتہ نہیں ہاتھوں بال بہت بڑے ہیں، کٹوا لینا چاہیے، کٹوا سکتے ہیں، اگر مردوں کے بڑے ہاتھوں پہ کٹوا سکتے ہیں، لیکن احرام میں نہیں۔ میری بہن نے گھر بکنگ کرایا تھے، پیسہ جمع کر کے دیا، وہ آدمی پیسہ لے کے بھاگ گیا، اب کوئی پتہ نہیں۔ 12 لاکھ روپیہ ہے۔ پڑھنے کے لیے یہی ہے کہ سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہاں تک اسی طرح پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فقیر بخش، رسول بخش، علی بخش، گنج بخش، یہ سب شرک ہے نام، بخشنے والی اللہ کی ذات ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکے، بھول گئے، اب یاد آ گئی پڑھ لیں۔ کوئٹہ میں ہم نے آپ کی اہلیہ کے وفات پہ تعزیت بھی کی ہے اور ان کے لیے دعائیں بھی کی، جزاک اللہ خیرہ۔ زندہ لوگوں کے لیے طواف کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ عمرہ کرنے کے بعد ہوٹل میں جا کے احرام کھول دیا، حلق بعد میں، کتنی دیر بعد میں کیا؟ اگر جلدی حلق کر لیا پھر کوئی دم نہیں، لیکن اگر پورا پہاڑ گزر گیا پھر دم ہے۔ احرام باندھ کر نیت بھی کی میقات سے، آگے نیت بدل دی، افراد کو تمتع میں تبدیل کر، ابھی شروع نہیں کیا تھا طواف تو کر سکتے ہیں۔ میرا بالٹ گر گیا ہے، عام چیزیں ہیں، اللہ کرے آپ کو مل جائے، سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کریں، اللہ کرے گا انشاءاللہ مل جائے گا۔ مسجد الحرام کے باہر جو زمزم کا پانی، وہاں سے گھر لے جا سکتے ہیں۔ بہرحال صفوں کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو، لیکن اگر اگلی صف نظر آ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے نہ عمرہ کریں نہ طواف کریں۔ حنفی مسلک میں اگر مکے میں 15 دن سے زیادہ رہیں پھر نماز پوری پڑھیں گے۔ اگر 12 ذی الحج کو کنکریاں مارتے ہوئے مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ آ سکتے ہیں مکہ، اگر وہاں رات آ جائے، صبح صادق ہو جائے تو پھر 13 کو کنکریاں مارنا ضروری ہے۔ میں نے عمرہ ادا کیا ہے، اپنے لیے طواف، اپنے زندہ فوت شدہ جو فوت ہو گئے ان کے لیے کرو، ایک کے لیے ایک، نفل طواف ہو یا کوئی طواف۔ اس کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب الطواف ہیں۔ طواف زیارت کے بعد بھی حج کی صفا دوڑیں گے۔ حلق اس طرح سے افضل ہے مشین سے، کیونکہ قرآن میں لفظ ہے محلقین رؤوسکم، حلق ہے تو حلق ہمیشہ اس طرح سے ہوتا ہے، مشین سے تو کسر ہوگا نا، حلق تو نہیں ہوگا۔ مغرب کی فرض نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنے، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار بینک میں کام کرتا ہے، اس کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ بہرحال مسجد میں بغیر داڑھی والے کو امام نہ بنائے، چونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ بغیر داڑھی والا جو داڑھی کٹاتا ہے بار بار یا منڈاتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور فاسق ہو جاتا ہے۔ حج کی صفا اور زیارت طواف، اگر احرام کھل گیا تو کپڑوں میں ہوگا۔ میں 6-7 دفعہ طواف کرتا ہوں، تقسیم کر دیتا ہوں، تقسیم نہیں ہو سکتا، ایک کے لیے ایک۔ ہاں جیسے 50 طواف کے، ہاں یہ حدیث ہے، مجھے بھی اگلے دن میرے دوست ہیں قاری خلیق اللہ، انہوں نے لکھا تھا کہ ترمذی میں یہ حدیث ہے
تو بہرحال الحمدللہ حدیث مل گئی تو آمنا و صدقنا. دو بھائیوں کی اکٹھی شادی کرانا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اکٹھی نکاح نہ کرائیں، یعنی لوگ لڑانا چاہتے ہیں. کیوں نہ کرائیں؟ چاہے 4 بھائی ہیں، چاروں کا ایک دن نکاح کر دیں. ثنا ہر رکعت میں نہیں ہوتی، پہلی رکعت میں. نماز میں افضل یہی ہے کہ سورتوں کی جو ترتیب ہے اسی سے پڑھیں، لیکن اگر ترتیب غلط ہو جائے نماز ہو جائے گی. برس کا کوئی علاج نہیں ہے، بس زمزم علاج ہے. اگر طواف میں نیت نہیں کی تھی لیکن طواف کے بعد میں نے کہا کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، یہ بھی ہو سکتا ہے. حج کے اندر رمی قربانی حلق میں ترتیب ہے حنفی مسلک میں، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے. مسجد حرام کی حد تو پورا مکہ ہے، جیسے مثلا مزدلفہ بھی حرم ہے، مینا بھی حرم ہے. عرفات کے قریب جا کے حد ختم ہوگی. ادھر مسجد عائشہ تک حد حرم ہے. حائضہ عورت باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی. آواز نہیں آتی آپ کے سپیکر کی، اللہ ہدایت دے ان کو کوئی انتظام کریں. باہر حائض والی عورت سین میں بیٹھ سکتی ہے. سورۃ فاتحہ اگر حنفی ہے تو امام کے پیچھے نہ پڑھے. اگر عورتیں اپنے زیر ناف بال جو ہیں دوائی کے بجائے اس طرح سے صاف کریں، کوئی حال نہیں، مقصد صاف کرنا ہے. اگر بوڑھی عورتیں ہیں 8 ذی الحجہ سے پہلے ان کو طواف کرا کے صفا کرا سکتے. میرا بھائی تکلیف تو طواف میں ہے، صفا میں کیا تکلیف ہے؟ وہاں تو 4 منزلیں ہیں، پھر ریڑیاں لگی ہوئی ہیں اور الیکٹرک گاڑیاں بھی موجود ہیں. تم تکلیف نہ کرو، واپس آ کے کرانا. مسافر جہاں بھی ہیں قصر پڑھیں گے. احرام کی حالت میں اپنی بکری ذبح کر سکتے ہیں، بالکل سنت ہے. بہرحال اچھا جانور لیں، کمزور نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو. ایک آدمی تمتع والا مدینے چلا گیا، وہاں سے احرام باندھ کے پھر عمرہ کرتے، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، تمتع ہی رہے گا. لوگ حج کے دوران فوٹو نکالتے ہیں، ناجائز ہے. والد کا نام حج کریں، بالکل کریں. حج افراد ہے تو بکری لازم نہیں ہے، تمتع ہے تو لازم ہے. اگر دونوں احرام میں فارغ ہو گئے، طواف کر لیا، صفا کر، تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں. عمرے کے طواف میں استدعاء بھول گئے، بہرحال سنت سے معلوم ہو گئے، جرمانہ کوئی نہیں. بہرحال کوئی رقم ملی ہے تو خیر غریبوں کو دے دو. ہم 4 آدمی ہیں، طواف اور عمرے کے بعد، صفا کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں. میں نے پہلے کینچی سے بال کاٹے، بعد میں اس طرح پھروایا، وہ بھی ٹھیک ہوگی، حرج نہیں. ایک آدمی پر قرضہ بھی ہے، مکے میں مقیم ہے، گھر کی قربانی اس پہ کوئی واجب نہیں ہے. اور اس کی خواہش نہیں ہے کہ کوئی تعریف کرے، لیکن دل میں وسوسے آتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے معاف ہیں. 48 میل یعنی 78 کلومیٹر سفر ہو تو پھر قصر ہوتی ہے. نماز جنازہ میں پہلی رکعت تکبیر کے بعد ثنا، پھر درود اور پھر دعا. امام کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، امام کا پڑھنا کافی ہے. ہمارے ذمے ہے آمین. طواف کے دوران میں اونچی آواز میں دعائیں نہ کریں تاکہ لوگوں کا طواف اور ذکر ڈسٹرب نہ ہو. میرے بیٹے کا نام ولید ہے، بالکل ٹھیک ہے، کافروں کے نام بھی ہوتے تھے، یہ کس میں کیا ہے؟ ولید بڑے بڑے صحابہ کا نام بھی ہے، تابعین کا نام بھی ہے، کافر کا نام بھی ہے.
ولید بن المغیرہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے ہو سکتا ہے، مکروہ وقت میں نماز واجب طواف نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ مسجد نبوی ہو یا مکہ ہو، نمازی کے آگے نہ گزریں۔ طواف کے دوران مرد عورتیں پھنس جاتی ہیں، ایسی حالت میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، اذان سے پہلے نکل جانا چاہیے۔ بہرحال چہرہ ننگا ہوتا ہے، ناجائز ہے۔ میں نے عمرے کی نیت کی نماز کے لیے آدھا سر ڈھانپا، دم نہیں پڑا، لیکن ضرورت نہیں ہے ڈھانپنے کی۔ میں نے طواف مکمل کیا، صفا مروہ مکمل، گھر والی کے بال خود کٹوائے، کوئی بات نہیں۔ مغرب کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعت ہیں مستحب ہیں۔ ایک دفعہ بھی اذان تکبیر میں اذان ہو سکتی ہے، اور اذان کی طرف 2 دفعہ بھی دہرائی جا سکتی ہے۔ واجب چھوٹ جائے تو لازمی بات ہے سجدہ صاف دینا پڑے گا۔ نیت ہم نے باندھی، ایک اور آگے آگے کھڑی ہو تو آپ توڑ دیں، بس وہ تو نہیں توڑے گی۔ احرام کی تابند میں کوئی بیلٹ لگا لیں، وہ لگا سکتے ہیں۔ حرم کے سامنے جو ٹاور میں مساجد ہیں، اگر صف حرم کی نظر آتی ہے وہاں سے، پھر نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے، عالم بنائے۔ احرام کی حالت میں 2 بال گر گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی دم شم نہیں۔ طائف گئے تھے، سیر کی غرض سے احرام نہیں باندھا، اب جا کے ملاقات ہو طائف سے، دم دینی پڑے گی۔ اگر طواف کے دوران پیریڈ آ جائیں، بہرحال آپ طواف چھوڑ دیں، واپس آ جائیں۔ بہرحال آپ نے کہا تھا بھائی سے کہ میں قربانی کر دوں گا۔ ایک ہے حج کی قربانی، وہ تو مکے میں دینی ہوگی، اور ایک ہے پاکستان کی قربانی، وہ وہاں کر سکتے ہیں۔ اور مکے والی قربانی کے اگر نہ ہوں تو وہ حاجی روزے بھی رکھ سکتا ہے، 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم۔ اللہ